السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا سرپرائز دیں گے اور وہ بھی تحریک عدم اعتماد والے دن یا ایک دن پہلے، ووٹنگ سے ایک روز پہلے وہ بڑا سرپرائز دیں گے۔ عمران خان کے پاس آج کا دن ہے، آج اگر وہ چیزیں مینیج کر پائے، سرپرائز کا بندوبست کر پائے تو سرپرائز ہو جائے گا، ورنہ وہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ سرپرائز کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عثمان بزدار صاحب کے متعلق بہت خبریں اڑی ہوئی ہیں۔ بزدار صاحب جانے سے پہلے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یعنی ابھی بزدار صاحب کی طرف اپوزیشن نے رخ نہیں کیا، بزدار صاحب نشانہ ہوں گے، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تیاریاں صرف سامان منتقل کرنے کی حد تک نہیں ہیں، تیاریاں وفاداری بدلنے کی حد تک عثمان بزدار صاحب نے بھی شروع کر دی ہیں۔ یہاں سوچا جا رہا تھا کہ ایم این ایز جا رہے ہیں، ایم پی ایز جا رہے ہیں۔ وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا تھا کہ ایم این ایز ایم پی ایز چھوڑیں، ہمارے پاس تو وزیر ہیں۔ اس سے اوپر ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ جی ایم این ایز چھوٹی چیز ہیں، بہت بڑا آئینی عہدیدار۔ اور اب بات سامنے آ گئی ہے کہ عثمان بزدار بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات، اور پھر گھڑی آپ کو یاد ہوگی عمران خان صاحب کی گھڑی جو عمران خان صاحب نے کو تحفے میں ملی تھی، اس گھڑی کا بھی بہت چرچہ ہے ان دنوں۔ وزیر اعظم عمران خان جیسے جیسے الزامات لگاتے ہیں اپنے لوگوں پر، تو وہ گھڑی کا سوال اٹھانے کر سامنے آ گیا کہ جی گھڑی کا قصہ تو بتائیں، گھڑی کا کیا تھا قصہ، گھڑی کا قصہ کہاں سے آیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گھڑی کا قصہ کیسے چھڑا تھا اور وہ کیسے ہر طرف گھڑی ہو گئی تھی۔ اپوزیشن بھی گھڑی کا سوال اٹھاتے تھے، گھڑی گھڑیال بجاوے والی، یعنی وقت بتانے والی یہ والی گھڑی جو عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گئی تھی۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں گھڑی پر بات کرتا ہوں، گھڑی کے بعد پھر عمران خان صاحب کا سرپرائز اور عثمان بزدار، یہ معاملات، اور عثمان بزدار کے علاوہ اور کون اور کتنے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ لیکن دن آج کا ہے، آج 24 ہے، 24 مارچ۔ آج صدارتی ریفرنس بھی ہونا ہے اور 25 مارچ یعنی کل تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ریکوزٹ کیا گیا اجلاس تھا اپوزیشن کا، وہ شروع ہوگا۔ اور اس کے بعد بے شک اسپیکر صاحب آگے کوئی ڈیٹ ڈال دیں، لیکن اسپیکر صاحب تحریک عدم اعتماد سے عمران خان صاحب کو بچا نہیں سکتے، بے شک ان کے لیے ووٹ مانگتے پھرے۔ تو پہلے گھڑی کی کہانی ہے۔ 2 اکتوبر 2021 کو میرا ویلاگ ہے عمران خان صاحب کی گھڑی کے متعلق۔ عمران خان صاحب کو ہمارے ایک دوست ملک کے سربراہ نے، ایک دوست ملک کے حکمران نے گھڑی تحفے میں دی تھی۔ 2 گھڑیاں انہوں نے بنوائی تھیں، دونوں گھڑیاں ہیری ونسٹن گھڑی کلاسیفائڈ گھڑیاں تھیں، آرڈر پر بنوائی گئی تھیں۔ ایک عمران خان صاحب کے لیے، ایک دینے والے نے اپنے پاس رکھی تھی۔ اور اس گھڑی کا قصہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ میں کیا کیا تحائف ملے ہیں، کیا کیا عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کیا کیا توشہ خانہ میں جمع کروا، یعنی وزیر اعظم صاحب کو کیا کیا تحائف ملے، کتنے توشہ خانے میں گئے، کتنے انہوں نے خود اپنے پاس رکھے یا ان کا کیا ہوا۔ یہ معلومات لینے کے لیے ایک بندہ چلا گیا تھا اور انہوں نے عدالت سے آرڈر لے لیا تھا، اپنا وہ جو متعلقہ فورم سے آرڈر لے لیا تھا، اور رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت۔ تو اس کے بعد اس کو حکومت نے چیلنج کر لیا تھا کہ جی نہیں ہم نہیں بتا سکتے، یہ بہت رازداری ہوتی ہے، دوست ممالک ناراض ہو جاتے ہیں، بہت سے نازک معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران میں جب یہ معاملہ پھول رہا تھا، کھنگال رہا تھا کہ یار مطلب ٹھیک ہے نا، آپ نے مجھے مطلب آپ مجھے تو خیر کوئی نہیں دے گا، کوئی حکمران تو کوئی تحفہ ظاہر دوست ملک کا، لیکن ویسے فرض کر لیتا ہوں کہ مجھے اگر کسی نے تحفہ دیا ہے اور وہ میں تحفہ ظاہر کر لوں تو اس میں عزت بےعزتی کا کیسے معاملہ آ گیا جس نے تحفہ دیا، یا تو اس کی شرط ہو کہ جی یہ تحفہ آپ نے یہ ظاہر نہیں کرنا۔ تو اگر کوئی ملک وزیر اعظم پاکستان عمران خان، یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، کسی کو انہوں نے تحفہ دیا تو وہ تحفے کی تو نمائش ہوتی ہے، لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ تحفہ ہمیں فلاں ٹائم میں ملا تھا، یہ ہمارے صاحب جو ہے، ہمارے بڑے جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو سعودی شاہ نے یہ تحفہ دیا تھا، ان کو کرنل قذافی نے یہ تحفہ دیا تھا، ان کو امریکن صدر نے یہ تحفہ دیا تھا، ان کو جرمن سے یہ ملا تھا، ان کو فرانس سے یہ ملا تھا۔ تو وہ تو اپنے خرید کر توشہ خانے سے وہ اپنے ڈرائنگ روموں میں سجا لیتے ہیں آ کر، یا پھر ملک کے میوزیموں میں لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ تحائف تھے۔ تو ایسا کیا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی یہ اس طرح کی چیز کی گئی تھی کہ نہیں بتانے چاہیے۔ تو مجھے پتا چلا تھا کہ جی ایک دوست مسلمان ملک کے جو حکمران نے تحفہ دیا تھا گھڑی کا، جب میں نے بتا دیا، وہ گھڑی
جہاں سے خریدی گئی تھی واپس وہاں بکنے چلی گئی. تو جنہوں نے آرڈر پہ بنائی تھی تو انہوں نے فون کر کے بتا دیا گھڑی سازوں نے یا جو بھی شو روم تھا گھڑی والا, انہوں نے کہا کہ جناب سرکار آپ نے جو گھڑی خریدی تھی وہ بکنے آ گئی ہے, تو انہوں نے کہا آپ خرید لو اور ہمارے پاس بھیج دو. تو جنہوں نے دیا تھا تحفہ عمران خان صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. ایک اس میں یہ قصہ تھا دوسرا گھڑی کا, اور دوسرا تھا کہ کچھ ہیروں کے ہاروں کا تحفہ تھا کسی اپنا کیا کہتے ہیں ایک اعلیٰ شخصیت کی اہلیہ کا, اور کسی نے جو اپنا بزنس بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون نے دیا تھا. پھر کسی نے شکایت لگا دی, جس نے شکایت لگائی انہوں نے کسی افسر نے ان کو اپنا وہ جو خاتون تھی انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ جی یہ آپ مجھے بہن بھی کہتے ہیں اور میری شکایتیں بھی لگاتے ہیں. تو یہ قصے ہوئے. لیکن اب گھڑی کا جو معاملہ ہے یہ میں نے آپ کو 2 اکتوبر کو اپنے ویلاگ میں یہ بتایا تھا سارا قصہ. اب گھڑی کا جو معاملہ ہے, جب عمران خان صاحب نے اپنے ارکان پر الزامات عائد کرنا شروع کیے کہ جی یہ پیسے لے رہے ہیں, یہ بے ضمیر ہیں, ضمیر فروش ہیں, تو ان میں سے باسط بخاری صاحب اور وجیہہ قمر صاحبہ نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ جی پہلے گھڑی کا تو قصہ بتائیں. جب یہ گھڑی کی خبر میں نے دی تھی تو اس کے بعد اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ جو ہے یہ عمران خان صاحب سے سوال کرتی تھی گھڑی کدھر گئی ہے, اور گھڑیاں تک بیچ دیتے, اس طرح کے تانے دیے گئے عمران خان صاحب کو. تو خیر وہ قصہ اب آیا ہے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جڑ کے. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ میرے ارکان جو ہیں بک رہے ہیں, اور ارکان کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو گھڑی بیچ دی, اس کا تو حساب کتاب دیں, آپ ہمارے اوپر تو الزام لگاتے ہیں اور آرٹیکل 63 کے تحت ہمیں تاحیات نائل کروانے چلیں, ذرا اپنا حساب دیں. تو بہرحال یہ میں نے کہا گھڑی کا قصہ جو ہے وہ دوبارہ سوال ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے اپنے ارکان یہ سوال اٹھا رہے ہیں. ہم نہیں کہتے, ہمارے پاس ایک خبر آئی تھی دے دی تھی, لیکن عمران خان صاحب کے متعلق ایک وقت تک ان کی پارٹی کے لوگ کہا جاتا تھا کہ چلیں یار ملک چلانے کی صلاحیت ہے نہیں ہے, ایماندار تو ہیں. عمران خان صاحب کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے, خود ایماندار ہیں, لیکن اب ان کی ایمانداری پر ان کے ان ارکان نے سوال اٹھانا شروع کیا ہے جن کی ایمانداری پر عمران خان صاحب نے خود سوال اٹھایا تھا. اب میں آتا ہوں عثمان بزدار صاحب. عمران خان صاحب کا سرپرائز بہت بڑا ہے, وہ سرپرائز جو دینے جا رہے ہیں, اگر وہ دیا تو بہت بڑا سرپرائز ہے, اس پر بھی میں آتا ہوں. عثمان بزدار صاحب کے متعلق علی رامے جرنلسٹ ہیں سٹی 42 کے, انہوں نے خبر دی کہ جی عثمان بزدار صاحب ساز و سامان جو ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں اور دستاویزات جو ہیں وہ ادھر ادھر غائب کر رہے ہیں, اور دستاویزات مختلف منصوبوں کے, اور جو سی ایم ہاؤس چاہے وہ اپنا 7 کلب ہو, چاہے 8 کلب ہو, چاہے پھر وہ 7-5 کلب ہو جہاں پہ ڈیرہ غازی خان سے متعلقہ معاملات امور دیکھے جا رہے تھے, وہ وہاں کے جتنے بھی کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے, یہاں تک کہ موبائل ڈیٹا اور پھر دستاویزات وہ ٹرکوں میں بھر کے وہاں سے شفٹ کیے گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو, ماہرین کو, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کہ سی ایم جب سابقہ ہو جاتا ہے, وزیر اعلیٰ جب وزیر اعلیٰ نہیں رہتا, تو ان کی پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہوتی ہیں, وہ کتنے ملازم رکھ سکتا ہے, کتنا پروٹوکول رکھ سکتا ہے, کتنی گاڑیاں سرکار کی رکھ سکتا ہے, اور پیٹرول کتنا استعمال کر سکتا ہے, بجلی کتنی فری ہوگی, فون کتنا فری ہوگا, یعنی جو پرکس ہیں وہ سارا وہ پوچھتے پھر رہے ہیں. اور اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا کہ جی جیل کس طرح ہوتا ہے, جیل میں اگر مطلب کیسے جیل ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے جیلوں کو بھی مذاق بنا تھا کہ انہوں نے پنجاب بھر کے جیلوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں میں نہ اس کے آ جاؤں. رات ہم گزر رہے تھے, کیمپ جیل کے باہر کچھ سریہ اتر رہا تھا, تو میں نے دوستوں کو مذاق میں کہا کہ کہیں یہاں تو عثمان بزدار صاحب اپنے لیے کوئی بندوبست نہیں کر رہے, کیونکہ عثمان بزدار صاحب کے متعلق یہ خبریں آئی تھیں کہ وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جی جیل کس طرح کے ہوتے ہیں, جیلوں میں کیا سہولتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک چیز یہ والی جو جیلوں کے پوچھنے والی سائڈ پہ وہ لائٹر موڈ میں, لیکن بزدار صاحب سامان منتقل کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بابر ڈوگر صاحب جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب نے ٹرکوں کے ٹرک جو ہے وہ شفٹ کروانا شروع کر دیے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے. آئے خالی تھے, جا ٹرکوں میں رہے ہیں, سامان آئے خالی تھے, صرف ایک کپڑوں کا تھیلا شیلا بیگ سے ایک بستہ سب لے کے آئے تھے, ٹرکوں سے ٹرکیں بھر کے جا رہی ہیں. لیکن قصہ یہ نہیں ہے, جس نے بھی جانا ہوتا ہے اقتدار کے ایوانوں سے وہ اپنی چیزیں اپنا سامان لے کے جاتا ہے, اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. قصہ اور ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ عثمان بزدار کی ایک ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, تصویر بھی چلی تھی, اور بلاول بھٹو زرداری اور ویڈیو بھی, عثمان بزدار اور بلاول بھٹو آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے, گپ شپ کر رہے تھے ہلکی پھلکی. تو اس کے بعد اس کو وہ ایک شادی کی تقریب تھی, تو اس کو اتنا پولیٹیسائز نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب
خبر یہ ہے، خبر دینے والا ہے حامد میر اور تصدیق کرنے والا ہے راجہ ریاض۔ حامد میر کے پروگرام میں کل رات حامد میر نے راجہ ریاض صاحب سے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب بلوچستان کی ایک شخصیت کے ذریعے سندھ کے ایک سیاستدان سے، بلوچستان کے ایک سیاستدان کے ذریعے سندھ کے ایک سیاستدان سے رابطے میں ہیں۔ اب وہ رابطہ کیا ہوگا؟ سائیں دیکھو سائیں تاری بھی زبان سے رائے کی ہے، میری بھی زبان سے رائے کی ہے، میں کو معاف کر دینے آوے سائیں، میں تو عمران خان دے پیچھے کون لگا، میں عمران خان میں وزیر اعلیٰ بنایا آئی، میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس، تو میرا تو کوئی ڈو نہیں سی، میرا کوئی قصور نہیں، میں کو معاف کر دینے آوے سائیں، یہ ہو سکتا ہے نا۔ اور سرائکی زبان بولنے والا سندھ کا سیاستدان جن کی مدر ٹنگ سرائکی ہے، سردار آصف زرداری صاحب، سردار عثمان بزدار۔ اب حامد میر نے نام نہیں لیا، لیکن مجھے جو جس طرح وہ بات ہو رہی تھی میں نے کڑیاں ملا لی ہیں۔ میں حامد میر پر یہ نام لینے کا الزام نہیں لگا رہا، حامد میر صاحب نے نام نہیں لیا۔ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہاں جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے مگسی خاندان جو ہے سندھ میں اور بلوچستان میں، قمر شہزاد کوٹ لاڑکانہ اور ساتھ بلوچستان، نواب ذوالفقار مگسی، نوابزادہ نادر مگسی، خالد مگسی، عامر مگسی۔ اب خالد مگسی ہیں بی اے پی والے، یہ پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ تو اگر حامد میر جو اشارہ کر رہا ہے کہ بلوچستان کے ایک سیاستدان کے ذریعے سندھ کے سیاستدان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے، راجہ ریاض کہہ رہا ہے کہ جی ہاں انہوں نے رابطہ تو کیا ہے، لیکن جہاں کی وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب وہاں ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اب وہاں ظاہر ہے ڈیرہ غازی خان میں پھر مسلم لیگ نون والوں کا وہاں پہ ذرا پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن مسلم لیگ نون زیادہ تگڑی ہے وہاں پہ۔ وہ لغاری خاندان جو ہے فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے وہ وہاں پر مسلم لیگ اپنا ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں، اور پیپلز پارٹی کے اپنے جو سردار ذوالفقار کھوسہ اور ان کے صاحبزادے سابق وزیر اعلیٰ دوست محمد کھوسہ وہ وہاں پر ہیں، تو گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہاں پر موجود ہیں، تو راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رابطہ کر رہے ہیں لیکن گنجائش نہیں ہے۔ اب مجھے یہ نہیں لگتا کہ عثمان بزدار صاحب کوئی اپوزیشن کو ساتھ، مطلب کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر غلام مصطفیٰ کھر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں بھی چلے جائیں اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں پی ٹی آئی میں بھی میرا خیال ہے گئے تھے اور پھر فنکشنل لیگ میں بھی گئے ہوئے تھے، تو ہوتا ہے ایسا سیاست میں کوئی، مطلب عثمان بزدار صاحب بے شک بڑے صوبے کے بڑے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی، لیکن بڑے سیاستدان تو وہ نہیں ہیں، انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ بڑے سیاستدان ہیں۔ وہ ایک بس وہ کہتے رہے جی میں ابھی میری ٹریننگ ہو رہی ہے، میں ابھی ٹرین نہیں ہوں، تو ابھی تک وہ ٹرین نہیں ہے تو شاید اسی لیے سارے معاملات کریں۔ تو عثمان بزدار صاحب کے متعلق یہ میں کہ وہ کوٹ کر رہا ہوں، حامد میر صاحب نے یہ بات کی ہے، باقی کڑیاں میں نے ملائی ہیں کہ یار یہ تو پھر ان کا خالد مگسی کے خاندان کے ساتھ تعلق اور خالد مگسی کے خاندان کا آصف زرداری صاحب کے ساتھ تعلق، اور یہ کہ خالد مگسی صاحب کا کہہ دینا کہ جی آصف زرداری صاحب جو کہیں گے یا جو آصف زرداری سے مشاورت کر کے ہم فیصلہ کریں گے۔ بی اے پی کے پارلیمانی لیڈر ہیں 5 ارکان کے قومی اسمبلی میں، 5 ارکان کچھ تھوڑے نہیں ہوتے، مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس بھی 5 ارکان ہیں، پورا صوبہ مانگ رہے ہیں پنجاب کا۔ تو وہ مجھے سمجھ آ گئی بات کہ یہ کہانی اس طرح گھوم رہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور کچھ کریں نہ کریں یہ کہیں گے کہ یار کم از کم جیل جانے سے بچا لیجئے گا رئیس والا صاحب کو جیل وجہ تو بچا کے نہیں آوے، یہی کہہ سکتے ہیں نا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب دوسرا، عمران خان صاحب نے کل جب صحافیوں کو بلایا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور صحافیوں کو پہلے بلایا گیا تھا بنی گالا، لیکن پھر بنی گالا وقت لگتا تو عمران خان صاحب نے کہا جی یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس ہی بلا لیں۔ تو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اجلاس کے بعد صحافیوں سے ہوتی ہے ملاقات۔ اس ملاقات میں اجلاس میں کیا ہوا، سیاسی کمیٹی نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ اتحادی ساتھ چلنا نہیں چاہتے اور ناراض ارکان واپس نہیں آنا چاہتے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کی تھی اپنا وہاں پر کیا کہتے ہیں صحافیوں کے ساتھ گپ شپ۔ اس میں ہمارے دوست ہیں جاوید سومرو صاحب اسلام آباد کے، ان سے میری بات چیت ہوئی، کچھ چیزیں ان سے آئیں، کچھ چیزیں ادھر ادھر سے پتہ کی۔ تو جاوید سومرو صاحب کے بقول عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج جو تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی، وہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ پر اعتماد ہیں، اور وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں پھرتے جو لوگ تھے جتنے بھی، وہ کوئی پر اعتماد نہیں تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہوا ہے، اب اس سے نکلنا، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا جو ہارے ہوئے کہ لگتا ہے کہ یار اب یہ کشتی ڈوب ہی رہی ہے تو کسی طرح جانے بچاؤ اور نکلو، اس طرح کا عالم تھا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں ہر طرح کی رونق تھی سوائے چہروں کے،
لائٹیں جل رہی ہیں، ملازم کام کر رہے ہیں، ششکیں اپنا وہ جو سبزہ میں ہر طرف پرائم منسٹر ہاؤس میں جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ سارے ششکے پورے تھے، لیکن چہرے بے رونق تھے. اس طرح کا وہ انہوں نے الفاظ ان کے نہیں ہیں، لیکن میں ذرا وہ اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں جو میری ان کے ساتھ بات ہوئی، تو وہ اس طرح کی کوئی کہانی بتا رہے تھے کہ جی فلاں صاحب کا چہرہ، فلاں صاحب کا، یعنی چہروں پہ رونق نہیں تھی. جو خبر میرے پاس آئی ہے، سرپرائز کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. سرپرائز کیا ہے؟ کل میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس سرپرائز دینے کے لیے استعفے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد جس وزیر اعظم کے خلاف جمع ہو گئی اور تحریک عدم اعتماد کا نمبر ووٹنگ سے پہلے شو ہو چکا، وہ وزیر اعظم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ان کا فیصلہ آئینی اور قانونی ہو بھی تو اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، اس کو لوگ اتنا اس کی اتھارٹی نہیں ہوتی. بنیادی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پچھلے 1 مہینے سے اپنی اتھارٹی گنوا چکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں چل رہا. وہ سیاسی بیان دے دیں، وہ بات کر لیں، ایک الگ بات ہے، لیکن بطور پرائم منسٹر پریڈ میں جا کر سلوٹ ان کو لگ گئے، لیکن بطور پرائم منسٹر ان کی اتھارٹی کم ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب سرپرائز کیا دیں گے؟ کسی کو نکال سکتے نہیں ہیں، یا نکال بھی سکتے ہیں تو ہمت نہیں ہے. قانون آئین تو ابھی تک ان کو کوئی اس چیز سے منع نہیں کر رہا، ہمت نہیں ہے. تو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ سرپرائز کیا دیں گے؟ اسمبلی توڑنے کا تحریک عدم اعتماد آ گئی تو اسمبلی وہ توڑ نہیں سکتے. تو پتہ چلا کہ جو سوچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان سب کو واپس لیں، ان سب کو منائیں جو مانگتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا نا میرے پاس، میں نہیں ان کو اپنا پیسوں سے حکومت بچانی ہو تو پھر لعنت ایسی حکومت پر. عمران خان صاحب نے کہا جو لیتے ہیں پیسوں سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ طاقت. جو مانگتے ہیں دو، جو وزارتیں مانگتے ہیں وزارتیں دو. ان کو کہو کہ جی آئیں، اگر پہلے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں وزارتیں لے لیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہی آفر اتحادیوں کو کی جا رہی ہے کہ جی باقی جو 1.5 سال ہے وہ آپ ہمارا نکلوا دیں، آپ جو وزارتیں کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. اتحادیوں کے پاس تو وزارتیں ہیں، ناراض ارکان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو وزیر ہو. راجہ ریاض کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وزیر بھی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا تھا، اور میں نے آپ کو کل ایک ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ وزیر کوئی ایک آدھ نہیں ہے، بہت وزیر ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو خیر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے بچائیں، اور ان کو منائیں جا کر. اپنے ساتھیوں کو انہوں نے کہا، سیاسی کمیٹی کے لوگوں کو، اور جو فیصلہ ہوا جس پر آگے چل کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر لوگ مانیں گے، اول تو اب جو اتحادی کہہ رہا ہوں، پارٹی کے ارکان منحرف ہو چکے وہ مانیں گے نہیں، لیکن جو مانے ان کو خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو پھر وزارتیں دی جا سکتی ہیں آئندہ 1.5 اس کے لیے سال کے لیے. اب 13 لوگ سامنے آ چکے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ 45 لوگ ہیں. راجہ ریاض صاحب نے کل حامد میر کے پروگرام میں بتا دیا ہے کہ 40 کے قریب حساب لگا ہوا ہے ناراض ارکان کا. تو اب اگر ان کو وزارت دیں گے، یعنی یہ سرپرائز عمران خان صاحب کا کیا چل سکتا ہے؟ اب اگر ان کو وزارتیں دیں گے تو ان کو کیا کریں گے؟ اور اس کے علاوہ کوئی سرپرائز تو وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں تک کہہ رہی کہ اور کوئی سرپرائز عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ میں پر اعتماد ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو سرپرائز یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے ارکان کو جو واپس آئیں ان کو وزیر بنا لیں. کتنے واپس آتے ہیں اور کتنا وقت ہے عمران خان صاحب کے پاس؟ آج کا دن، کل 25 ہے، اور اس کے بعد پھر 2 دن مزید ہوں گے، اور پھر تحریک عدم اعتماد حکومت نے اگر ڈیلے بھی کی تو کتنا ڈیلے کرے گی؟ زیادہ ڈیلے نہیں کر سکے گی. تو آج کا دن ہے، اور آج اگر ہوا تو ٹھیک، ورنہ کل اتحادی اعلان کر لیں گے. جب اتحادی اعلان کر لیں حکومت کی حمایت چھوڑنے کا تو پھر حکومت کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. پھر چاہے پوری کی پوری اپنی پارٹی کو وزارتیں دے دیں، پورے کے پورے 155 وزیر بنا لیں، تو پھر بھی حکومت نہیں بچتی، کیونکہ حکومت بچانے کے لیے 172 چاہیے، اور وہ اتحادیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے جو کل اعلان کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.